بھارت اپنے پاگل پن اور جارحیت کے ذریعے اور اپنی مکاری کے ذریعے پورے خطے کو ایک خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ اور پھر ہم نے مارکہ حق میں بھارت کو ایسا مؤثر اور بھرپور جواب دیا کہ دنیا پر یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان نہ صرف ایک باہمت باوقار قوم ہے بلکہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ ناظرین، پچھلے سال 2025 6 اور 7 کی جو درمیانی شب تھی اس میں 2 ایٹمی طاقتوں کی جو ڈاگ فائٹ تھی ایک تاریخی، اس کو دنیا نے دیکھا، اور اس میں جو پاکستان کی فضائیہ تھی، پاکستان ایئر فورس، ان کے شاہینوں نے جس طرح سے بھارت پر برتری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے دشمنوں کے جو جہاز تھے رافیل ان کو مار گرایا، اور یقیناً اس تمام کامیابی پر بین الاقوامی میڈیا جو تھا انہوں نے پاک فضائیہ کو فضاؤں کا بے تاج بادشاہ قرار دیا، اور شاہینوں نے ہمارے دشمنوں کا غرور خاک میں ملا کر فتح کو یقینی بنایا۔ ناظرین، مارکہ حق پاکستان کا جو ہے فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت بن کر سامنے آیا ہے، اور یہ فتح بھارت کے لیے پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور قومی یکجہتی کا 2 ٹوک پیغام ہے جس کا بار بار اشارہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر کر چکے ہیں۔ انہی پر بات کریں گے۔ گیس کا تعارف کرا دوں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آغا اقرار سینئر تجزیہ کار ہیں، ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی ہمارے ساتھ IR ایکسپرٹ موجود ہیں، ملک منظور صاحب سینئر تجزیہ کار اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، اور ہمیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی دفاعی تجزیہ کار جوائن کر چکے ہیں۔ تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آغا اقرار صاحب، سر پچھلے سال ہم ٹرانسمیشنز بھی کر رہے تھے، اور غالباً آج ہی کی، بلکہ غالباً نہیں یقیناً 6 اور 7 کی جو درمیانی شب تھی جب پاکستان پر حملہ کیا گیا، اور نریندر مودی ایکسپیکٹ تو یہی کر رہا تھا کہ اس جارحیت پر جو ہے پاکستان خاموش رہے گا، لیکن پاکستان نے ایک ہی گھنٹے میں 5 جہاز ان کے مار گرائے اور یہ بتا دیا کہ آپ نے جو ہے پنگا غلط جگہ پہ لے لیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے پینل کے بیچ میں 2 ایسے افراد ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ، یعنی کہ یا پورے پاکستان میں پہلی دفعہ اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان نے رسپونڈ کر دیا ہے۔ ملک منظور صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ الحمدللہ ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ اس دن بھی ہم پینل میں موجود تھے، اس لمحے پینل پہ موجود تھے جب پاکستان نے لانچ کیا تھا کاؤنٹر اٹیک، اور آپ نے جو بہت خوبصورت آپ نے ایکسپلینیشن دی اپنے اس میں انٹرو میں۔ دیکھیں، پاکستان بیونڈ ویژول رینج جا چکا ہے۔ یہ اس وقت بڑا آپ کو لفظ یاد ہوگا، بڑا یوز ہو رہا تھا، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے کہ بیونڈ ویژول رینج سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان وہ کر گیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اتنے آرام سے کر گیا کہ نظر بھی نہیں آیا۔ نظر تب آیا جب 8 جہاز انڈیا کے جو تھے وہ خاک میں مل چکے تھے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو اس لیے ہسٹری بتائی ہے کہ اب کم ٹو دی پوائنٹ ناؤ۔ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ 9/11 کے بعد دنیا وہ نہیں رہی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ مئی 2025 کے بعد یہ پورا خطہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ پاکستان کے بارے میں یہ خیال تھا لوگوں کا، بلکہ پاکستان کے اپنے ماؤتھ پیس یہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کنونشنل وارفیئر میں انڈیا کا ہم پلہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہے اور انڈیا کو ایک جنون ہے اسلحہ خریدنے کا، تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی وقت آیا تو بہرحال ہمارے پاس ایک اور آپشن تو ہے، دیٹ از اے نیوکلیر آپشن۔ بٹ الحمدللہ ہم نے انڈیا کو کنونشنل وار میں وہ ڈسٹ لیکنگ شکست دی ہے جس کا، یعنی کہ جس کی آواز آج تک پوری دنیا میں گونج رہی ہے، ناٹ اونلی انڈیا۔ ٹھیک ہے عائشہ، پاکستان نے جب بھارت کو بدترین شکست دی، جیسا کہ بڑی خوبصورت بات آغا صاحب نے کی ہے کہ 2025 میں جو یہ جنگ ہوئی تھی اس کے بعد پورے خطے میں جو ہے وہ بالکل ڈائنامکس ہی چینج ہو گئے، اور یہی وجہ تھی کہ ساؤتھ ایشیا کی جو ڈیٹرنس بیلنس ہے آپ اس پر کتنا امپیکٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اس جنگ کے بعد؟
بہت شکریہ شازیہ، اور میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ ہر کوئی ایک انسیڈنس جب کوئی میجر ہوتا ہے تو اس کے بعد چیزیں انٹائرلی ڈفرینٹ آتی ہیں سامنے. اور جو ہم نے یہ فاسٹ فلیگ جو آپریشن تھا یہ پہلگام کا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک پرٹیکولر انسیڈنس تھا نا، وہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا پاکستان کے لیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے پہلے انڈیا نے بہت کوشش کی اور اس میں بہت ساری اس کی ایفرٹس تھی کہ وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی اس کو نیمنگ اینڈ شیمنگ اور پھر اس پاکستان کے اوپر بلیم گیم کی جائے اور اس کو آئسولیٹ کیا جائے ریجن کے اندر بھی. تو ان سب کے بعد جو یہ ایک پرٹیکولر انسیڈنس ہے نا، اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کون جو ہے وہ وکٹم ہے ٹیررزم کا، اور کون ہے جس کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا ایک سسٹمیٹک کیا گیا. اسپیشلی جو مسٹر مودی کی جو ڈیکیڈز جو ہیں پرٹیکولرلی، وہ ایسا ٹائم پیریڈ تھا جس میں انڈیا نے پوری کوشش کی. تو وہ پاکستان کے لیے یہ مومنٹ ایسا تھا جس میں پاکستان نے اپنی ملٹری کریڈیبلٹی، اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس اور اپنا ایک جو امیج اور پوسٹر تھا نا دنیا کے سامنے ایز اے پیسفل کنٹری اور ایک وہ ملک جو لا اینڈ آرڈر پہ چلنے والا ہے، اس کا ایک امیج جو بلڈ کیا. وہ پھر ہم نے پورا سال ایک دیکھا کہ وہ ایک سال پورا ہم نے اس جو ایک پرٹیکولر ایفرٹ ہم نے اس ٹائم پہ کی، پھر پورے سال میں ہم نے اس کا پھل بھی دیکھا. اور پھر آہستہ آہستہ ہم آج اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے جس میں ہم اپنی جو ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی، یہ لاسٹ ایئر کی ہماری ملٹری کریڈیبلٹی اور اس سال کی ہماری جو ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی ہے، اس نے ہمارے لیے اکنامک کریڈیبلٹی کے بہت ساری راستے کھولے ہیں. تو یہ ہماری ایک ایفرٹ ہے پچھلے ایک سال کی، اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی تھی پاکستان کے پاس جو آئی، اور جس میں ہم نے اس کو بڑا کہتے ہیں نا کہ بڑا میچور اور بڑے رسپانسبل طریقے سے ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ایکچوئل پوسچر کیا ہے اور کس طرح سے انڈیا ایک پراپر گیم کھیلتا رہا. اور وہ گیم اتنی پرانی تھی جس سے میں مینشن بھی کر رہی تھی کہ وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ EU ڈس انفو لیب 2020 اس وقت وہ 750 760 وہ ان کی ایک انہوں نے فیک ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی اور NGOs تھیں فیک جو پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف کشمیر کے اوپر. اور پھر یہ وہ ساری NGOs جو تھیں ان کو پراپر فنڈنگ ہوتی تھی. شریواستو ایک وہ آرگنائزیشن تھی انڈیا میں جس کو سپورٹ جو تھی وہ BJP دے رہا تھا. تو پراپر فنڈنگ کے تھرو یہ کرتے تھے. اور پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو پروپیگنڈا جنریٹ کرتے تھے نا، اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشنز پاس ہوتی تھی، یورپین یونین میں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ڈسکشنز یا میجر وہ انہوں نے وہ لینے ہوتے تھے ڈیسیجن، اس پہ وہ امپیکٹ ڈالتی تھی. تو اتنا زیادہ پراپر یہ گیم کھیلتے رہے. اور پھر ایونچولی لاسٹ ایئر جو ہے وہ جو اتنا عرصہ کی جو گیمنگ تھی نا ان کی، وہ ساری جو ہے وہ ملیاں میٹ ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا رائز جو ہوا پھر وہ پوری دنیا نے اس کو ایکنالج کیا. ٹھیک ہے ملک منظور صاحب، عائشہ نے تو کافی ڈیٹیل ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریسٹرین تھی اس کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی اس نے کس طرح پرسیو کیا؟ بات یہ شہری سمجھتا ہے کہ پاکستان نے بطور ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے ایک بہت ہی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کا ہمیشہ سے ایک نیریٹو رہا ہے، وہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن کبھی بھی قومی سلامتی، ٹیریٹوری انٹیگریٹی یا سالمیت اور دفاع پہ کبھی بھی پاکستان نے کمپرومائز نہیں کیا. تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح مارکہ حق ہماری قومی یکجہتی کا ایک بے مثال اور ایک روشن باب ہے ہماری تاریخ کا، اور نے پوری قوم کو متحد کیا. آپ دیکھیں کہ انپریسیڈنٹڈ ایک اتحاد اور یکجہتی کی علامت کے طور پہ یہ دن یاد کیا جاتا ہے، اور پوری قوم بہت ملی جوش و جذبے کے ساتھ اس دن کو منا رہی ہے کہ پاکستان کی افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ جو ان کی صلاحیتیں اس کا مظاہرہ کیا، اور جو جہریت تھی جو رات کے اندھیرے میں بھارت نے پاکستان میں مسلط کی، اس کا بھی فٹنگ رسپانس دیا. اور ہماری آرم فورسز نے ان کی جو جہریت تھی، ان کا جو غرور اور تکبر تھا، اس کو خاک پہ ملا دیا. تو اس سے ایک بات تو یہ کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور یہ صرف ایک عسکری واقعہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ قوم کا جو ایک ڈٹرمنیشن ہے، جو ایک یکجہتی ہے اور یہ ایک ولولہ ہے، اس کو بھی ایک نئی جہت دی. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے سفارتکاری کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. پاکستان نے اپنا نیریٹو دنیا کے سامنے رکھا، مدلل انداز میں پاکستان نے اپنا موقف رکھا، اور پوری دنیا نے پاکستان کے نیریٹو کو بائی کیا. اب دوسری طرف دیکھیں کہ بھارت کا جو میڈیا ہے اس نے غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ کیا، ہرزہ سرائی کی اور بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا ہو گیا. ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن جو ہے وہ اس کے ارد گرد وہ گھومتے رہے. جبکہ دوسری طرف پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کی صحافت نے انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا، اور جو قوم اور ملک اور ریاست کا جو ایک رسپانس تھا اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے نہ صرف فضائی برتری حاصل کی، بھرپور دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، بلکہ اقوام عالم میں پاکستان بین الاقوامی سفارتکاری کا محور و مرکز بن گیا. اور ابھی 2 مہینے میں اگر آپ دیکھیں
تو اس میں بین الاقوامی جو سفارتکاری ہے، جو ایز اے میڈیشن ہے، ایز اے فیسیلیٹیٹر پاکستان کا رول ہے، تو مارکہ حق کے کئی پہلو ہیں. دیکھیں اس میں پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، دفاعی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، میڈیا کے محاذ پر بے مثال کامیابی حاصل کی. اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی کاروباری برادری، پاکستان کے میڈیا نے ایک پیج پہ ہونے کا عملی ثبوت دیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل فورسز تھی وہ بھی ہماری افواج کے بالکل ساتھ کھڑی تھی. اور جب بھی ملک کی سالمیت کو جب بھی کوئی خطرہ ہوا تو ہماری پوری قوم اور آرم فورسز جو ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح آپ کو نظر ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نہ صرف ایک ریجنل پلیئر بلکہ ایک سٹیبلائزر کے طور پر یہ ایک رول ہے، اور ایک رسپانسیبل ڈپلومیٹک ایکٹر کے طور پر جو پاکستان کا کردار ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطے میں پائیدار امن کی کوششیں ہوں، استحکام کی کوششیں ہوں، جنگ بندی کی کوششیں ہوں، پاکستان نے ہر محاذ پہ اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستان کو انپریسیڈنٹڈ کامیابیاں نصیب ہوئی. تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری بین الاقوامی ساکھ ہے، ہمارا جو ایک قومی وقار ہے، ہماری قومی یکجہتی ہے، اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور بہت اونرشپ ملی. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکی صدر کئی متعدد بار وہ پاکستان کی جو افواج کی کامیابی ہے، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو وہ ذکر کر چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا ذکر کر چکے ہیں، بار بار وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ عظیم لیڈر ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کو انگیج کیا اور بتایا کہ بھارت خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والا ملک ہے، یہ ایک اسپائلر کا رول ادا کر رہا ہے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتا ہے. اور یہ ایک جنگ جو ہے بے بنیاد پروپیگنڈے اور ایک فالس فلیگ آپریشن اور من گھڑت جو ان کے ایویڈنس اور ساری چیزیں تو اس کے بعد ایک پاکستان پہ یہ جنگ مسلط کی. لیکن پاکستان نے ان کی صرف عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، ہم نے مساجد کو، سویلین کو، ان کی کسی آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو اس سے بڑا ذمہ داری کا ثبوت میں سمجھتا ہوں بطور اسٹیٹ جو پاکستان نے ایک کردار ادا کیا ہے، پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا. بالکل ٹھیک. اچھا خالد چشتی صاحب، سر یہ جو جنگ تھی اس میں پاکستان ایئر فورس نے جس طرح سے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایریل کامبیٹ میں پاکستان ایئر فورس کی کامیابی کے جو آپریشنل کی فیکٹرز تھے وہ کون کون سے تھے؟ بہت شکریہ شازیہ صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں ایک ڈائمنشن نہیں تھا، پاک فضائیہ نے پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 19 نئی انڈکشن کی تھی، جس کے اندر ڈرون وارفیئر تھی، انمینڈ ایریل وہیکل تھے، جس کے اندر سائبر کمانڈ تھی، HQ-9B میزائل تھا، J-10C ایئر کرافٹ تھا، تو مینی مور. یہ تمام کی تمام اس لیے کی گئی تھی کہ پاکستان ایئر فورس نے یہ ریلائز کیا تھا کہ اوور دی ایئرز جب پھر رافیل ہندوستان کے پاس آیا تھا 2016 میں آپ کے ویورز کو تھوڑا ریفریش کرتا چلوں، 2016 میں انڈیا نے آرڈر کیا تھا رافیل 36 کا. 2019 میں جب ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا ابھی تک رافیل نہیں پہنچنا شروع ہوئے تھے. اور آپ کو یاد ہے ابھی نندن کی شوٹنگ کے بعد انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو نقشہ اور ہوتا. تو یہ وش لسٹ ان کی کچھ مہینے بعد پوری ہو گئی. جب یہ خطے میں رافیل آ گئے تو اس کے پاس 150 سے 200 کلومیٹر تک میزائل، میٹیور اور ریڈار تھا، جس سے یہ دشمن کو 150 سے 200 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا تھا. جس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس جو لانگیسٹ رینج کے جہاز تھے وہ F-16 تھے، جس کی 60-70 کلومیٹر تک تھی رینج. اس کا مطلب ہے کہ ان سے ڈبل دی رینج رافیل کی ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ انگیجمنٹ میں ہمارے جہاز اپروچ کرتے ہیں تو رافیل کے پاس پہلے فرسٹ لک لاک اینڈ شوٹ کیپیبلٹی اس کے پاس چلی گئی. یہ بیلنس کو ریسٹور کرنا اپنے حق میں بڑا ضروری تھا. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے جب یہ کمانڈ سنبھالی مارچ 2021 میں تو انہوں نے ریلائز کیا کہ اس بیلنس کو ہمارے حق میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پہلے ہی نومیریکلی انفیریئر ہیں، نمبر میں ہماری تعداد کم ہے ان سے، تو ہم نے تو صرف کوالٹی سے اور ٹیکنالوجی سے ایج پورا کرنا ہے. تو وہ پھر فوری طور پر جہازوں کا آرڈر دیا گیا J-10C کا، اور ہم نے ریکارڈ مدت میں تقریباً 10 مہینوں میں یہ جہاز ڈے اینڈ نائٹ آپریشنلائز کیا گیا. ابھی جب اب دیکھتے تھے جب جنگ ہوئی ہے تو سب سے زیادہ ڈائمنشن ہماری ملٹی ڈومین آپریشن کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہم نے ایک ڈائمنشن سے نہیں لڑی. یہ پرانی جنگیں نہیں ہے، کامبیٹ ڈاگ فائٹ ہوگی، سٹیل ورسز سٹیل، ٹینک ورسز ٹینک، جیٹ ورسز جیٹ اینڈ سب مرین ورسز سب مرین. یہ وہ جنگیں رہی نہیں ہیں. ہمیں پتا تھا کہ جو دشمن کو پہلے دیکھے گا کنفیوژن کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اپنی اپڈیٹ کرے گا اور دشمن کو ڈینائی کرے گا جو ٹائملی اپڈیٹ ہے، ڈیسیژن میکنگ لوپ فالٹی کر دے گا. تو جس میں ہم نے سائبر کمانڈ پھر سیٹ اپ کی. آپ نے دیکھا ہماری سائبر کمانڈ نے ان کے رافیل کی جس کو کہتے ہیں نا سچویشنل اویئرنیس کمپرومائز کر دی. ہمارے جو ایئربورن ارلی وارننگ تھے انہوں نے ٹائملی فضائیہ کے جہازوں کو اپڈیٹ کیا.
پھر ہمارا جو J-10C ہے اس کی میزائل کی رینج 200 کلومیٹر تھی جو رافیل سے تھوڑی پلس تھی. لیکن یہ میں بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف رینج سے ہی شوٹنگ ہو جاتی ہے. آپ کو کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اب تبھی تو تقریباً 1 گھنٹا رات کو 12:30 بجے یہ جنگ ہوئی تھی. ادروائز صرف اگر میزائلوں کے ڈسٹنس کا ہوتا تو آپ بٹن دباتے کیونکہ ہمارے پاس رینج زیادہ ہے تو جا کے لگ جاتا. تو ایسا نہیں ہوا, ہاٹلی کنٹیسٹڈ تھا. ڈاگ فائٹ نہیں کہتے اس کو, لیکن یہ میزائل کی کامبیٹ کی جو آج کل فائٹ ہو گئی ہے الیکٹرانک ہو گئی ہے. رات کو 12:30 بجے آپ کو نظر نہیں آ رہا دشمن, آپ نے چھوٹی سی اسکرین جہاز کے اندر لگی ہے, اس کے اندر ڈاٹس پک کر کے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ آخری بات میں شازیہ میں بتاتا چلوں کہ انڈیا نے کیونکہ سول ایئر لائنرز اور کمرشل ایئر لائنرز کو وارننگ نہیں دی تھی, تو وہ بھی انڈین اور پاکستانی ایئر سپیس کے اندر اس وقت اڑ رہے تھے رات کو 12:30 بجے. اور ہمیں پتا ہے کہ موسٹلی گلف کی کنٹری سے جہاز اسی وقت آتے ہیں ہمارے ملک میں. تو وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کوئی ایسا مس لیڈنگ قسم کا ڈیسیژن نہ ہو جائے ہماری طرف سے کہ کوئی کمرشل ایئر لائن کو ہٹ نہ ہو جائے. تو آپ اونرز آف ریسپانسبلٹی دیکھیں کتنی چیلنجنگ سچویشن ہے. اس کے اندر یہ نیو فارم آف وارفیئر, اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, مطلب خالد صاحب اگر ہم بات اس کو اس طرح کنکلوڈ کریں کہ ہماری جو ٹیکنالوجی اور جو ہماری پائلٹ اسکلز ہیں وہ دونوں ہی ڈیسائسو رہے. جی ایبسولوٹلی. دیکھیے ہمیں تو پہلے دن سے پتا ہے شازیہ کہ ہم نے نمبر وائز مقابلہ نہیں کر سکنا. ہم نے ایک جذبہ ایمان ہمارا ہے, ہماری کاز جسٹیفائڈ ہوتی ہے. نمبر 2 ہماری ٹریننگ کی کوالٹی بہت سٹینڈرڈ اچھا ہے. اور نمبر ہم ٹیکنالوجیکل ایج یا ایڈوانٹیج سے کمپنسیٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ڈے ون سے پتا ہے کہ ہمارے اگر پائلٹ ٹریننگ, ٹیکنیشین ٹریننگ, گراؤنڈ کرو ٹریننگ, ہمارے ویپن کنٹرولرز کی ٹریننگ, جو ہمارے وار کے ایلیمنٹس ہیں, صرف فائٹر پائلٹ نہیں ہوتا, وہ تمام کے تمام اگر انٹیگریٹڈ نہیں ہے اور سیکنڈ ٹو نن ہے, تبھی جا کر وہ ہم یہ انٹیگریٹ کر پائیں گے. ہمارا ٹریننگ پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج جو ہم لیتے ہیں اور ان کی انٹیگریشن. موسٹ امپورٹنٹ صرف ویپن خرید لینا نہیں ہوتا, ان کو آپ نے کرنا ہوتا ہے, آپ نے 1 kill پکچر دینی ہوتی ہے, آپ نے سینرجی بنانی ہوتی ہے, اور اتنے سارے جو ڈومینز ہیں ان کو لائک آرکیسٹرا آپ نے 1 پلیٹ فارم, 1 فوکس اینڈ 1 ٹارگٹ کی طرف آئیڈینٹیفائی کر کے حملہ آور ہونا ہوتا ہے, تاکہ ہر ایلیمنٹ کو اپنی ذمہ داری پتا. ٹھیک ہے. ویسے آغا صاحب ہمیں ایک طرح سے جو ہے وہ مودی کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے چن کے سارے بدلے لے لیے. یعنی کہ ہم اس کی سازش, اس کی مکاری, وہ جو دہشت گردی انسرجنسیز کرتا ہوا آ رہا ہے, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا تھا, اور ہم ہمیشہ پرامن طریقے سے جو ہے ایک طرف ہم بارڈر پہ اس کو جواب تو دے رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ ہم سفارتی طور پہ بھی اس معاملے کو اٹھا رہے تھے. مگر اچھا ہوا کہ انہوں نے جنگ چھیڑ دی اور ہم نے چن کے ان سے بدلہ لے لیا. لیکن اس کے بعد جب سیز فائر کی بات آئی اور امریکہ اور ٹرمپ نے بات کی تو پاکستان نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. اس کے بعد 1 سال میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ 2025 میں جنگ جیتا, اور اب 2026 میں الحمدللہ ہم ایک طرح سے سمجھے کہ ایک ڈپلومیٹ, بروکر اور پیس بروکر کے طور پر ہم دنیا میں سامنے آ گئے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا شازیہ صاحبہ. دیکھیں جو اسلام آباد ٹاکس تھیں وہ بیسیکلی ڈیویڈنڈ تھا آپ کے مارکہ حق کا. جیسے کہ میں نے اپنے شروع میں کہا تھا کہ پورا خطہ بدل گیا, اس کے ڈائنامکس بدل گئے, پاکستان کو دیکھنے کی نظر بدل گئی. میں اسی ہفتے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا ہوا تھا, وہاں پہ 80 ممالک سے تقریباً 120 سے اوپر میڈیا مین آئے ہوئے تھے. تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ مجھے یعنی کہ حیرت تھی کہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ ویئر از اقرار فرام پاکستان. They wanted to talk. They wanted to appreciate. They wanted just the handshake with me. یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے پاکستان آرمی کا نا, یہ آج جو مجھے عزت مل رہی ہے یا آپ کو عزت مل رہی ہے پوری دنیا میں, وہ سارا کریڈٹ جو ہے ہماری فوج کو جاتا ہے نا, اور اس کی لیڈرشپ کو جاتا ہے, فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دیکھنے کی لوگوں کی نظر ہی بدل کے رکھ دی مارکہ حق نے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان, جیسے کہ آپ نے بڑا اچھی طرح فرمایا کہ ہم جو ہے کہ ایک پیس بروکر کے طور پر دنیا میں مانے جا رہے ہیں, نظر سامنے نہیں آئے ہیں بلکہ مانے جا رہے ہیں. مجھ سے جب وہ مارکہ حق کی اگر پوچھ رہے تھے تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا 2 ممالک کا, بہت یعنی کہ آپ سمجھیں کہ سپر پاور کے بعد ان دونوں کا نام آتا ہے, ان کے جو اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا مین, ٹاپ میڈیا مین, یہ ایکسیپٹ کیا کہ جب پوری دنیا بائی سٹینڈرڈ کے طور پہ کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں, پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پہ یعنی کہ کنٹری ہونے کے باوجود سامنے آیا, اس نے یہ انیشیٹو لیا
اور اس انیشیٹو میں اس نے پھر اچیومنٹ کی، سیز فائر کی. تو یہ ساری جو عزت ہے الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے، وہ ہمیں ڈیفینیٹلی مارکہ حق سے ہی ملی ہے. ٹھیک. عائشہ، اب ان تمام چیزوں میں جب ہم نے دیکھا، ایک تو یہ کہ پاکستانی قوم شانہ بشانہ رہی اپنے فوج پاکستان کے ساتھ، لیکن قومی اتحاد اور جو پبلک ایک نیریٹو بلڈنگ تھی اس نے کتنا مؤثر کردار ادا کیا اس میں؟ میں اس کو یہ کس طرح سے دیکھوں گی کہ یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی. اس میں ہماری ملٹری لیڈرشپ، اس میں سویلین لیڈرشپ، ہمارا میڈیا، اس کا اتنا میچور رسپانس رہا. آپ دیکھیں کہ ان کا جو میڈیا تھا، جس کو خود گودی میڈیا کہتے ہیں، کس طرح سے وہ اس طرح کی ایک ریڈیکولس قسم کی وہ اس وقت وہ کر رہے تھے، کوریج کر رہے تھے، اور جس طرح سے ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی، وہ کتنی اپنی انہوں نے انسلٹ خود کروائی اس میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو پبلک تھی ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آنکھیں بند کر کے فالو کرے تھے اپنے میڈیا کو. اور آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے باقی سب جتنی بھی جو سین وائسز تھے ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے، ان کے ٹویٹر ہینڈل بند کر دیے، تاکہ ان کی پبلک وہ دیکھے نا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہماری طرف ہماری پبلک کا رسپانس بہت میچور رہا. دے ور آلویز اسٹینڈنگ ود دیئر لیڈرشپ، اور ان کا اپریسیشن اور جس طرح سے ڈٹرمنیشن میں، یعنی میں سیگمنٹ بائی سیگمنٹ دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹرو نیشن کی جو ڈپکشن تھی نا وہ ہمیں نظر آئی. تو پھر وہ عزت جو ہم نے ارن کی نا وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. تو ہمارے لیے جو پورا سال ہے نا، یہ سال بہت ساری خوشیوں والا اور آنر، رسپیکٹ اور ڈگنیٹی والا تھا. لیکن ساتھ ہی میں انڈیا کے اس سال کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ ایئر آف ہیومیلیشن تھا. جو وہ پورا سال انہوں نے مختلف جگہوں پہ ہیومیلیشن ہی فیس کی. ایک تو یہاں پہ ہیومیلیشن فیس کی، یہ مارکہ حق جس طرح سے ہم نے کیا، پھر اس کے بعد ان کی ہیومیلیشن اگر آپ کو یاد ہو تو اسی دوران میں وہ کینیڈا کے ساتھ ان کے حالات کتنے خراب تھے. وہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ وہ سکھ ان کی کر رہے تھے، جو یہ ایکٹیوسٹ تھے، تو وہ 5 آئی کی وہاں پہ رپورٹ آئی، ان کی جو انویسٹیگیشن، ان کی جو الائنس ہے، یو ایس ہے، اس میں آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، کہ اس نے کہا کہ یہ مختلف ملکوں میں ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو. تو وہ ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ کس طرح سے اب جا کے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں سیویلینز کو ان ممالک میں، تو وہ ایک بہت بڑی بدنامی تھی جو ان کو ملی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں جو پروٹیسٹ آیا، اس میں پروٹیسٹ میں بار بار جو پروٹیسٹر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے جو آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹ تھے، وہ کہتے تھے کہ انڈیا ہماری جو پولیٹیکل ہمارے انٹرنل میٹرز میں، ڈومیسٹک افیئر میں اس کے وہ انٹرفیئرنس رہی ہے، اور کس طرح سے وہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایز اے پپٹ گورنمنٹ یوز کرتے رہے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ وہ اس ریجن کے اندر، پھر آپ نے دیکھے نیپال، بھوٹان، مالدیوز، انڈیا آؤٹ کی جو وہ انہوں نے وہ چلایا، مہم چلائی کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو اپنے یعنی جتنا زیادہ اس کا انٹرنلی انٹرفیئرنس رہی ہے انڈیا کے ریجن کے اندر، جو وہ کہتا ہے نا اس کی ایک سو کالڈ ایک ٹرم ہے کہ نیبرہڈ فرسٹ کی پالیسی انڈیا کی. وہ نیبرہڈ فرسٹ کا مطلب اس کا یہ ہے کہ نیبرہڈ کے ہر معاملے میں انٹرنل افیئرز میں بھی اتنا انٹرفیئر کرو کہ اپنی مرضی کا موٹیو اچیو ہو. تو وہ بھی کھلا. پھر ہم نے دیکھا کیا وہ ریجنل افیئر ہوں یا وہ انٹرنیشنل افیئر ہوں، یعنی ہر جگہ وہ پورا سال وہ ہیومیلیشن فیس کرتا رہا. اور پھر ایونچولی آ کے اکنامک سیٹ بیک یہ ملا کہ سب سے زیادہ ٹیرف اس پہ لگے. مسٹر ٹرمپ جو ہے جس طرح سے دیکھیں انہوں نے سیز فائر کروایا، اور میں دیکھ رہی کہ ان کی ڈپلومیٹکلی دیکھیں کہ انہوں نے کتنا ڈسریسپیکٹ کیا کہ جب آپ کو بچایا جا رہا ہے، ایک سپر پاور آپ کو بچا رہی ہے فردر وہ بے عزتی ہونے سے اور آپ کی ہیومیلیشن ہونی سے، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو اکنالج کریں، آپ کریں گے سیز فائر تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. تو آپ کیا چاہتے تھے؟ مزید آپ چاہتے تھے کہ آپ کی اور ہیومیلیشن ہوتی. تو یہ جو ڈپلومیٹکلی بھی ان کا کوئی جو بیہیویئر عجیب سا رہا، تو یہ پورا ایئر آف ہیومیلیشن ہے جو یہ گزار رہے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، اچھی ڈسکشن چل رہی ہے ناظرین. یہاں ہم لیں گے مختصر سا بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میں نے مارکہ حق دیکھا، میں اپنی نوجوان نسل کے خیالات دیکھے. جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ ہمارے ان بچوں کی آنکھوں میں موجود عزم و اعتماد تھا. آج کے پاکستانی نوجوان کو مکمل بھارت کو یہ بات بغیر کسی سفارتی لگی لپٹی کے سمجھ لینی چاہیے کہ ڈرامہ بازی، فالس فلیگ کارروائیوں یا غلط اندازوں کی گنجائش اب ختم ہو چکی ہے. گھسے پٹے طرز عمل کو دہرانے کی قیمت پہلے سے کہیں زیادہ اور کلی طور پر خود ساختہ ہوگی. پیغام سیدھا سادہ ہے، اپنی داخلی سیاست اور نفرت کو باہر مت لائیں، لیکن اگر ایسا کیا گیا
تو پھر رد عمل کے لیے تیار رہیں جسے آپ قابو نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اسے محدود رکھا جائے گا۔ اگلا دور صرف سرحدوں تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس کی وسعت ٹیکنالوجی، بیانیے، تصور اور عزم تک پھیلی ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے، لیکن ہم ایسا امن ہرگز نہیں چاہتے جس میں وقار ہو نہ سلامتی اور نہ خود مختاری کا احترام۔ وہ امن نہیں بلکہ سرنڈر ہے، اور یہ ہمارے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی قوم، ریاست اور مسلح افواج ایک سمت پر گامزن ہیں، اور ہماری اسی طاقت نے توازن کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ آپ جو بھی منصوبہ بنائیں یا جو عزائم رکھیں، ہم آپ کی سوچ سے بھی آگے ہیں، اور پوری قوم ہمارے ساتھ بنیان مرصوص بن کر کھڑی ہے اللہ کے فضل سے۔ پاک افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی ناظرین، مارکہ حق جو ہے ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے، اور بھارت کو بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اس بار جارحیت کریں گے تو اس کا پچھلی جو جنگ میں حشر ہوا تھا اس سے زیادہ برا حشر ہوگا۔ ملک منظور صاحب، پچھلے سال جب ہم ٹرانسمیشنز کر رہے تھے اور ہم لمحہ بہ لمحہ اپنے پاکستانی عوام کو نہ صرف بلکہ دنیا کو بھی حقائق پر مبنی جو ہے وہ سچ بتا رہے تھے، جبکہ جو گودی میڈیا ہے اس کا جو ہمیں جو نظر آ رہی تھی چیزیں، لاہور میں پورٹ اور کراچی میں اٹیک ہو گیا اور قبضہ کر لیا، یہ تمام چیزیں اس نے کتنے ایکسپوز کیا ہے گودی میڈیا کو؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب۔ جس طرح آغا صاحب نے کہا کہ میں اور آغا صاحب اس وقت لائیو ٹرانسمیشن میں موجود تھے رات کے پچھلے ٹائم جب پاکستان نے جوابی کارروائی شروع کی، تو اسی ٹرانسمیشن میں ہم 4 لوگ موجود تھے جن میں میں بھی تھا اور آغا صاحب بھی تھے، تو ہم نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اور یہ بڑے ایک خوش بختی کی علامت کہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے اس کو 4 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن میں موجود تھے۔ پاکستان کا اسٹیٹ میڈیا، پرائیویٹ میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ دیکھیں ہماری جو جرنلزم ہے، انہوں نے جیسے ایک بنیادی اصول ہے تحقیق، تصدیق اور توازن، ان تینوں چیزوں کو ہم نے بالکل صرف نظر نہیں کیا، اگنور نہیں کیا۔ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی میڈیا نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے، CNN، BBC سے لے کے تمام جو بین الاقوامی نشریاتی ادارے ہیں، انہوں نے پاکستان کے میڈیا کی تعریف کی، پاکستان کی قیادت کی تعریف کی، اور جس طرح وزیر دفاع نے بڑا مدلل ایک جو بیانیہ ہے، پوری قوم کا بیانیہ ہے، وہ سامنے رکھا ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن کا حامی رہا ہے، لیکن ہمیں ایسا امن نہیں چاہیے کہ ہم پہ جارحیت مسلط کی جائے اور ہم اس کا جواب نہ دیں۔ یہ ہماری جو سالمیت ہے، ہماری قومی جو خود مختاری ہے اور جو وحدت ہے، اس پہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کمپرومائز کرے۔ تو ایک تو یہ کہ پاکستان نے صرف یہ نہیں ہے کہ دفاعی محاذ پر یہ کامیابی حاصل کی، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت مارکہ حق کے بعد بین الاقوامی سفارتکاری میں ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 74-75 دنوں سے ایک جنگ جو ہے پورے خطہ ڈی سٹیبلائز ہے، اور آپ دیکھ امریکہ اور جو ایران کی جنگ ہے، پوری اس صورتحال میں آپ کو انڈیا کی قیادت نظر نہیں آئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا آپ کو فارم منسٹر کو نظر نہیں آیا، ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایک ریمارکیبل اچیومنٹ جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی جو سفارتکاری ہے اس میں پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کو، میں نے جیسے پہلے کہا کہ لوہ منوایا، اور اس سفارتکاری میں پاکستان کا جو قد کاٹ ہے، جو ساکھ ہے، جو کریبلٹی ہے اور جو نیشنل یونٹی ہے، اس کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ان کا رابطہ ہے، ہمارے وزیر خارجہ ان میں رابطے میں رہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنلی ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو، بہت ہی میننگ فل، بڑی ریزلٹ اورینٹڈ جو ہمارا ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ہو، روس ہو، چین ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، کویت ہو، پورا یورپی یونین ہو، آپ بیشک فرینچ پریزیڈنٹ سے شروع ہو جائیں، اٹالین پرائم منسٹر سے، جرمن چانسلر سے، تو دیکھیں انہوں نے پاکستان کے موقف سرسرا ہے، اور جس طرح کا ایک بے بنیاد حرزہ سرائی پہ ایک مبنی ان کا جو ڈس انفارمیشن کا ایک ان کا جو بے بنیاد ایک نیریٹو تھا، اس کو بالکل ناکامی سے تجار کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ایک بہت بڑا وفد اپنا باہر بھیجا مودی سرکار نے، اور ہر جگہ جس وہ کیپٹل پہنچے وہاں ان کا جو بیانیہ تھا لوگوں نے بائی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکہ حق میں سفارتی محاذ پر،
बुरी तरह उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, दिफाई महाज पर बिल्कुल वो नाकाम हो गए, और पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर साबित हुआ कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने बहुत पेशेवराना अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। और जिस तरह वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान जो है इससे भी सख्त जवाब देने की पोजीशन में, अगर हम पे कोई दोबारा मैली आंख से देखा गया या जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो भारत को वो जवाब मिलेगा जो वो सदियों याद रखेगा। अच्छा खालिद साहब, अगर भारत के हम दिफाई बजट की बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग $96 बिलियन है, आप दीजिएगा, इसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो उनकी जो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें, और दूसरा जो उनके एडवांस वेपन सिस्टम है उस पर खर्च होता है। लेकिन इसके बावजूद भारत की इस जंग में डिफेंस पोस्चर और साथ साथ जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन थी वो भी बहुत एक्सपोज हो गई है। सर देखिए, सिर्फ डिफेंस बजट से जंगें नहीं जीती जाती और ना आप तादाद से जीत सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको इंटीग्रेशन करनी होती है वेपन्स की, आपको इनोवेटिव तरीके करने होते हैं, आप दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग इन पीस टाइम होती है, आपने फिर सरप्राइज एलिमेंट अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर बिल्ट इन करना होता है। तो ये तमाम चीजें मिलती हैं। इंडिजिनाइजेशन तो पाकिस्तान भी कर रहा है, हिंदुस्तान भी कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी का जो जहाज है, जो तेजास फेमस है, वो 1985 में बनना शुरू हुआ था। कंसीव पहले किया गया था हमसे 10 साल पहले JF-17 थंडर से। तो पिछले 40 सालों में हिंदुस्तान के पास 40 जहाज हैं सिर्फ। आप जरा विजुलाइज कर लें कि 1 एयरक्राफ्ट पर ईयर। 1995 में हमने तेजास के 10 साल बाद JF-17 थंडर कंसीव किया था, और वो भी तब किया था जब F-16 हमारे रोक लिए गए थे अमेरिका की तरफ से, क्योंकि हमें JF-17 थंडर की उस वक्त तो ख्याल नहीं आया था, लेकिन जब F-16 के स्पेयर पार्ट्स रोक लिए गए और $658 मिलियन हमारे अमेरिका ने रोक लिए जो हम पे कर चुके थे और F-16 के लिए, तब हमें रियलाइज हुआ कि हम तो, हमारी एयरफोर्स खास तौर पर क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटेंस है, तो हम तो आने वाले दहाइयों में हॉस्टेज बने रहेंगे। तो तब ये JF-17 थंडर का सोचा गया। जैसे मैंने अर्ज किया कि तेजास 85 में सोचा गया, 1995 में JF-17 थंडर का सोचा गया। पिछले 30 सालों में एज कंपेयर टू इंडियन 40 साल में 40 जहाज, हमारे 30 सालों में 200 जहाज तकरीबन पाक फिजाइया का इस वक्त हिस्सा है। जब अभिनंदन की शूटिंग हुई थी उस वक्त भी जहाज एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा था, और अभी पूरी जंग के अंदर एक्टिव रोल प्ले कर रहा था। तो ये इंडस्ट्री को सिर्फ आपने ये नहीं, और ये दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है, ये भी मैं बताता चलूं, 192 मुल्कों में कोई एयरफोर्स अपना फाइटर जहाज नहीं बनाती। दुनिया में सिर्फ कोई 11 के करीब ममालिक हैं जो जहां जहाज बनते हैं फाइटर, और एक भी मुल्क ऐसा नहीं जिसकी एयरफोर्स बना रही हो जहाज। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने सेल्फ रिलायंस और इंडिजिनाइजेशन आज की बात नहीं है। 13 अप्रैल 1948 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिंदगी में बीमारी के बावजूद एक ही मिलिट्री एकेडमी अपनी जिंदगी में विजिट कर सके, और वो थी PF अकेडमी रसालपुर। वो उस वक्त स्कूल होता था, उसको अपग्रेड किया कॉलेज का, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में एयर पावर का रोल आज से 80 साल पहले देखा था। और वहां खिताब करते हुए बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस से ही रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान के शायान शान हो सकती है। जरा विजुलाइज करें, 78 साल पहले वो मिलिट्री कमांडर नहीं थे, एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने उस वक्त हुक्म दिया था कि सेल्फ रिलायंस। तो आज 78 साल बाद पाक फिजाइया ना सिर्फ JF-17 के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, साइबर, बहुत सारे डायमेंशन हमारे ऐसे हैं जिसमें दुनिया अब हमें रुजू कर रही है। ये होती है सेल्फ रिलायंस। तो इंडिया की तो सेल्फ रिलायंस, आखिरी बात मैं कहूंगा कि इंडियन जो एयर चीफ है उन्होंने खुद बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ने ये जहाज नहीं दिए। 2016 में उन्होंने जनवरी 2025 पिछले साल, तकरीबन 1 साल 5 महीने पहले, एक सेमिनार में, पब्लिक सेमिनार में इंडियन एयर चीफ ने कहा कि मैं 2016 में हमने जहाज दिए थे, 40 का ऑर्डर दिया था, हमें आज तक एक जहाज भी नहीं मिला। तो ये तो एलिमेंट अर्जेंसी है उनकी, और ये बजट जहां मर्जी ले जाएं, एक एलिमेंट ऑफ पैशन होता है, आपको परसू करने पड़ते हैं अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव विद द स्पीड, ऑब्वियसली अर्जेंसी एंड रेलेवेंस रहना होता है टेक्नोलॉजी के। ठीक है आगा साहब, अब जो भारत जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जी वो आइसोलेट हो गया है इस वक्त, और जो उसका जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो भी सबके सामने मंजर आम पर आ रहा है। पाकिस्तान की अपनी स्ट्रैटेजी इस वक्त जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जा रही है, और जिस तरह से अभी पाकिस्तान का एक किरदार है ख़ासतौर पे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, भारत की जो मज़मूम साजिशें हैं वो यकीनन ख़त्म तो नहीं होंगी, वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा होगा। इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को इस हवाले से क्या हिकमत अमली है कि वो इस मामले पे को ज़रा मतलब उस पर भी फोकस रखे? देखिए जी, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, सिविल एंड मिलिट्री, दोनों ही अंडरस्टैंड करती है कि पाकिस्तान किसी वक्त भी इंडियन एडवेंचरिज्म का शिकार हो सकता है। इसलिए हमारी
افواج بھی تیار ہیں, ہمارے ڈپلومیٹ بھی تیار ہیں. اور ابھی آپ نے بات کی تھی بجٹ کی, ڈیفنس بجٹ کی, میں اس میں ایڈ ان کرنا چاہتا ہوں, جیسے کہ پہلے آپ نے ہی کہا تھا کہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بھی بہت انڈیا کو مار کی ہے. انڈیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ڈپلومیسی پہ $12 بلین خرچ کرتا ہے, 8 بلین ڈائریکٹلی اس کا فورن آفس کرتا ہے. ہم 392 یا 396 ملین ہمارے پاس ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان نے انڈیا کو ڈپلومیٹکلی تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. یس, ہمیں پتہ ہے انڈیا دشمن ہے, اور اب تو اس کو ایک اور دشمن مل گیا ہمارے لیفٹ سائڈ کے اوپر. اب ہم دونوں طرف سے دشمنوں میں, یعنی کہ دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ بات پتہ ہے, اور اس میں اسرائیل بیٹھ کے جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. یہ ڈائنامکس بہت پھیلے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نہ صرف جانتی ہے بلکہ اس کے لیے اور قوم بھی اس کے لیے تیار. عائشہ, اگر ہم بات کریں اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے یا پھر جو انفارمیشن وارفیئر ہے, اس کا بھی بڑا اب اہم کردار سامنے آ گیا ہے. اس وقت آپ پاکستان کی ان تمام چیزوں میں جو پریپریشن ہے یا جو رسپونڈ کر چکا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں, اور کیا مزید کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پچھلے 1 سال میں تو پاکستان نے بہت بریلینٹلی اس میں پرفارم کیا ہے. جتنی تیزی سے ہم نے اپنی جو انفارمیشن ہے کہ جو سورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب یہ ٹائم پیریڈ چل رہا تھا یہ ٹینشن کا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان لاسٹ ایئر, اور پھر وہ مارکہ حق ہم نے اسٹارٹ کیا, تو اس میں جو فالس فلیگ آپریشن سے لے کر ٹل دا ٹائم کہ سیز فائر نہیں ہو گیا, ہم نے دیکھا کہ کنٹینیوس جو ہماری لیڈرشپ ہے نا, ہماری سویلین اینڈ ملٹری لیڈرشپ, وہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنلی اپنے جو جتنے ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو انفارم کر رہے تھے, میڈیا پہ ایکٹیو تھے, پاکستان کا نیریٹو بتا رہے تھے, جو اس وقت ہو رہا تھا ان ایکچوئل بتایا جا رہا تھا. اور اسی طرح ہمارا میڈیا بھی وہی رسپانسبل رول پلے کر رہا تھا. اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو بہت رسپانسبلٹی سے اس کو بڑے میچور طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ وہ پھر جب وہ جو انڈین لیڈرشپ تھی نا, دے ور کوائٹ, وہ اوائڈ کر رہے تھے ایون اپنے میڈیا کو انٹرویو دینے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا عرصہ ویٹ کرتے رہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے, ہماری ملٹری یا سول لیڈرشپ کچھ کہے, اور وہ نہیں کہتے تھے. کہیں جا کر پھر ان کو انٹرنیشنلی جا کے ان کو پکڑا گیا اور ان سے کچھ باتیں منوائی, وہ کبھی کوئی بات کرتے تھے کبھی کوئی بات کرتے تھے, تو وہ اوائڈ کر رہے تھے. تو میں دیکھتی ہوں کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے بہت سارا اچیو کیا ہے. ہم اگر انفارمیشن وار پہ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی, اور پھر اسی کا شاید یہ افیکٹ تھا کہ انڈیا نے پھر وہ سارے جو پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل ہیں, جو پاکستان کی جو چینلز ہیں, ان سب کو اس نے بین کیا تاکہ ہمارے لوگوں تک جو ہے وہ اصل بات نہ پہنچ سکے. پھر میں نے ایک چیز اور بھی آبزرو کی کہ بہت سارے انڈینز جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان انڈیا سے باہر ہیں, اور وہ ان کو جو ایکچوئل میں ہو رہا تھا اس وقت وہ ان کو ایکسیس تھی وہ ساری, اور وہ پھر اپنی ہی گورنمنٹ کو کرٹیسائز بھی کر رہے تھے کہ یہ آپ کیا کریں. اور ہمیں جو ہے ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ جب ہم آپ کے دیکھتے ہیں کہ چینلز پہ جو مذاق چل رہا ہے اور جس طرح سے آپ اپنے آپ کو خود ہیوملیٹ کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے لیے بڑا ڈسٹربنگ ہے. تو میرا بلکہ جتنے بھی کانٹیکٹ ہوتا رہا اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ, جتنے بھی انڈین پروفیسرز سے یو کے میں بیٹھے ہوئے آسٹریلیا میں, تو وہ ان سے جب کبھی ڈسکشن ہوتی تو وہ بڑا شرمندہ ہو رہے ہوتے تھے کہ ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارا میڈیا اتنا ارسپانسبل بیہیویئر شو کرتا ہے کہ ہم امبیرس ہوتے ہیں. لیکن جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو وہ میچورٹی ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے, اس کی پبلک میں بھی نظر آئی, ہمیں اس کے سوشل میڈیا پہ نظر آئی, اس کے پرنٹ میڈیا میں, اس کے ڈیجیٹل میڈیا میں, وہ ہر جگہ موجود تھی اور وہ آج بھی موجود ہے. اور جتنا زیادہ ہم نے اپنے آپ کو نا میچور اور ریفائن کیا ہے. جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات نا ایک نیشن جو ہوتی ہے ونس دے اچیو سم تھنگ نا, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہاں دس از انف فار اس, اچھا فردر اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ پچھلے سال جب ہم نے اچیو کر لیا تو اس کے بعد ہم نے اور جو سکسیس ہے ہر فورم میں اس کے اوپر پھر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. اور گریجولی ہم نے دیکھا کہ پچھلے پورے سال میں ہمارے پی ایم کا اور ہمارے فیلڈ مارشل کا وزٹ اسپیشلی سینٹرل ایشیا میں, جس طرح سے کوریڈورز اوپن کرنے کی بات ہوتی ہے, انرجی کی روٹس کی بات ہو رہی تھی, پھر جس طرح سے چائنا وزٹ, پھر یو ایس وزٹ, ریئر ارتھ منرل کی ڈیلز کرنا, اور وہ ساری چیزیں کہ اب ہم نے پھر لگا کہ اچھا ہماری ملٹری کریڈیبلٹی نے ہمارا پوسچر اسٹرانگ کر دیا, تو اب ہمیں وی شوڈ ورک فار دیٹ تھنگ جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے, دیٹ از آور اکنامک کریڈیبلٹی اور ہماری اکنامک. تو وہ ایک سفر ہے جو
ہم آج بھی طے کریں اور ہم رکے نہیں ہیں. بالکل. جو سب سے اچھی بات ہے کہ ہم رکے نہیں ہیں. بالکل. اچھا خالد صاحب، اب تو سال گزرنے والا ہے اور اب جا کر جو ہے وہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بھی اپنے منہ سے بول رہا ہے. جے شنکر نے کہا کہ جی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس طرح رسپونڈ کرے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو مستقبل میں کون سے ڈیفنس کیپیبلٹیز یا پھر جو اسٹریٹجک ڈومینز ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے؟ فتح 2 کی ہم نے کامیاب تجربہ کیا، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بھی ہم مزید بڑھا رہے ہیں. دیکھیے شازیہ، کوئی ایک ڈومین نہیں ہوتا. یہ ملٹری وارفیئر اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا جو ایئر فورس کی ہوتی ہے، یہ ایئر پاور کی اور یہ میزائلز اور ڈرون ٹیکنالوجی ہے، یہ بہت جلدی ارریلیونٹ یا آبسلیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے دشمن پر حاوی رہنا ہوتا ہے. ایوری ڈے دنیا میں اگر ایک میزائل آ جاتا ہے تو اس کا کاؤنٹر یا ڈیفنس کے لیے کوئی میکنزم آ جاتا ہے. جب وہ آ جاتا ہے تو وہ میزائل ارریلیونٹ یا آبسلیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اپ گریڈ کرتی ہے کمپنی یا نیا ڈیزائن بناتی ہے، نئی ورژن بناتی ہے. تو آئی تھنک یہ آن گوئنگ ریس ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو میں آج ہی ایک اپنے چینل پر ایک ڈاکومنٹری ڈالی ہے، تو اس سلسلے میں آپریشنز میں اور پاک فضائیہ سے رابطے میں تھا. تو جب یہ سائبر کمانڈ کا اٹیک ہوا تھا تو اس سے پہلے، اس کانفلکٹ سے پہلے میں نے وزٹ کیا تھا. تب یہ تمام جو سائبر واریئرز تھے پاک فضائیہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. الحمدللہ پھر بعد میں ہم نے جنگ میں ہوتے دیکھا. میرا بعد میں بھی وزٹ ہوا، اور جب میں نے ان سے بات کر رہا تھا کہ جنگ کے اندر کیسے ہوا، جو جیم کیسے کی، ویب سائٹس ہیک کیسے کیا، رافیل کو کیسے ڈس اورینٹیٹ کیا، سارا کچھ، تو انہوں نے لائٹر مومنٹ پہ جو ان کے ہیڈ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ اور میڈیا تو پچھلی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اگلی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. سو دس از دا اسپرٹ. میں اس سے مثال سے واضح یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پی ایف سٹ بیک نہیں کر رہی کہ ہم نے کیونکہ سائبر کمانڈ بہت زبردست کیا تھا، حملہ بڑا زبردست ہوا تھا، ان کو ڈس اورینٹیٹ کر دیا تھا، تو ہم اس پہ سلیپ اوور نہیں کرتے. تو یہ ڈے چیلنج ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کم بیک ود دا نیو انوویشن، اینیمی کو سرپرائز دینا، اینیمی کے بارے میں خبر رکھنا، اور جیسے میں نے کہا کہ موسٹ ریلیونٹ اکوپمنٹ کو نہ صرف انڈکٹ کرنا بلکہ اس کو آپریشنلائز اور انٹیگریٹ کرنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے انڈیا کے پاس جو فائٹر جہاز تھے، رافیل تھا، SU-30 تھے، راج 2000 تھے، MiG-29 تھے، اسٹیٹ آف دی آرٹ سم آف دی ایئر کرافٹ جو بیسٹ دنیا میں ہو سکتے تھے. لیکن مسئلہ کدھر تھا؟ انٹیگریشن کا، ون کل پکچر کا، ان کی سینرجی کا. ان کے پاس جو ملٹی ڈومین آپریشن کو ایک پلیٹ فارم پر ان کو کلیئرٹی نہیں تھی. سٹینڈ الون ویپنز آپ جیسے ہو، یہ بالکل آخری بات ایسے ہے کہ جیسے فٹ بال میں آپ 11 دنیا کے ٹاپ کھلاڑی کر دیں، لیکن اگر وہ آپس میں کوآرڈینیشن سے نہیں کھیلیں گے تو وہ ساری کی ساری ٹیم ہارے گی، کیونکہ ان کے اندر انٹیگریشن نہیں ہے. تو سٹینڈ الون ویپنز لینا بہادری نہیں ہوتا، ان کو انٹیگریٹ کر کے جو پنچ آپ کریٹ کرتے ہیں اس سے جنگیں جیتی جاتی. بہترین بات آپ نے کی، اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اپنے مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. رہی بات مارکہ حق کی، تو ثابت کر دیا کہ جو ہماری آپریشنل ایکسیلنس تھی اور جو ہماری غیر متزلزل قومی اتحاد اور ہمارا جو قومی بیانیہ تھا، وہ کسی بھی آنے والے چیلنج کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہم ہیں بنیامین مرصوص.